ابراہیم قبولیت کی سند پہلے لیتے ہیں، مانگتے بعد میں۔ ادھر نہیں دیکھنا او بھائی او چند ہوئے کاکا کنی ضروری گل ہے، قرآن تو ضروری ہو گئی سی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو۔ دیکھیں میں نے پورے 12 پہ سوئی آئی ہے جب آپ نے مجھے مائک دے دیا ہے۔ اب یہ بڑی سوئی دوبارہ 12 پر آئے گی تو میں مائک چھوڑ دوں گا، لیکن میں 60 منٹ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے 60 منٹ قرآن ہی سننا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قبولیت کی سند پہلے لی، بعد میں مانگا 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 پھر مانگا۔ مانگا تو صحیح نا، میں تیری نالین پہ صدقے ہو جاؤں۔ اللہ مطلب محمد جی آپ کی تو زبان نہیں ہلتی، آپ تو صرف یوں دیکھتے ہیں۔ آیت پڑھ دوں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب آپ نے مانگا نہیں، آپ کی پلکیں ہلی، ہم نے کعبہ کو قبلہ کر دیا۔ اب سمجھ آئی، جو قبولیت کی سند پہلے لے کر بعد میں مانگ کر لے اسے خلیل کہتے ہیں، جس کی پلکیں ہلیں زبان نہ کھلے اللہ پھر مان جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پتہ چل رہا ہے نا جی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے سورہ ابراہیم یاد آ رہی ہے، 14 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 35 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آیت ختم ہو گئی، آپ چپ ہے۔ اب آیت کو دوبارہ سنیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ کے دادا ابراہیم نے ایک دن دعا کر کے مجھے کہا تھا کہ پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي اور مجھے محفوظ رکھ، وَبَنِيَّ اور میرے بچوں کو محفوظ رکھ، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بتوں کی پوجا سے۔ یعنی ابراہیم نے کہا تھا مولا مجھے اور میری اولاد کو گناہ سے محفوظ رکھ، مجھے اور میری اولاد کو پلیدی سے محفوظ رکھ، مجھے اور میری اولاد کو پلیدی سے دور رکھ۔ اور جو اپنے منہ سے کہے نا میرے بچوں کو پلیدی سے دور رکھ، انہیں ابراہیم کہتے ہیں۔ جنہیں اللہ کہے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے پلیدی کو محمد کی اولاد سے دور کر دیا، انہیں مصطفیٰ۔ بھائی بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا رکنا ذرا رکنا، مجھے دیکھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم نے کہا اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو کون سی آیت ہے؟ 35 نمبر۔ 37 نمبر آیت میں انہی قدموں پر کھڑے ہو کر ابراہیم کہہ رہے ہیں پالنے والے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں پالنے والے میں اپنی اولاد کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، پھر کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو جنگل ہے۔ نہیں، یا تو جنگل ہے یا شہر ہے، شہر کو جنگل نہیں کہتے، جنگل ہو تو وہ شہر نہیں ہوتا۔ منت کرو رب کریم کی بارگاہ میں، جنگل تھا کہ شہر؟ قدرت کی آواز جنگل تھا، تو پھر شہر کیوں کہا؟ فرمایا یہ نظر ہے نبی کی،
جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو تکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھتا ہے. اب میں آگے کیسے چلوں؟ ابراہیم جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا, ضائع ہونے کا خطرہ لگ گیا ہے. موتی ہے اٹھانے والا نہیں نظر آ رہا. رکو, دیکھو میں پھر عرض کرتا ہوں. حضرت 70 سے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم, اوے بیٹا ڈسٹرب نہیں کرنا, بات نہیں کرنی آپس میں. اذا قرئ القرآن, اللہ فرماتا ہے جب قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے, پڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اسے چپ کر کے سنتے ہیں. صرف سبحان اللہ کہو. خبردار آپس میں کوئی بندہ کان میں بات نہ کرے, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, 70 سے 80 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا ہے نا. تو کیا فرما رہے ہیں, ربنا انی اسکنتو, اب میری طرف دیکھیے گا, من ذریت, میں اپنی ساری اولاد نہیں چھوڑ کے جا رہا, اپنی اولاد میں سے مجھے کہنے دو کہ من بتا رہا ہے کہ ابراہیم جو آ چکا ہے اسے بھی جانتے ہیں, جو آنے والا ہے اسے پہچانتے ہیں. جو آ چکا ہے اسے جانتے ہیں, جو آنے والا ہے اسے پہچانتے ہیں. اب یہ نظر تو ابراہیم کی ہے. نہیں, میں پھر افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر, میری نالائکی, میں آپ کو بات واضح نہیں کر سکا. دیکھیں میں 75 نمبر آیت کو لے رہا ہوں سورہ انعام سے, چھٹا سورہ ہے, 75 نمبر آیت ہے. اب بولو نا میرے ساتھ, سورہ انعام چھٹا سورہ ہے, 75 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. توجہ کرو, ادھر ادھر نہیں دیکھو گے تو میں آگے پڑھ ہی نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوبارہ سن, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نہیں مزہ آ رہا, پھر سے سنو, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کائنات کی ساری ہم نے ابراہیم کو دکھائی ہے. دیکھو بیٹا, میں سورہ انعام کا 75 نمبر آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں, چھٹا سورہ ہے, گھر جا کے پڑھیے گا. اللہ فرماتا ہے کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے, کائنات ابراہیم کو دکھائی, کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے. اب مولا پھر سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے زمانے والو, میں نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے, محمد کو بٹھا کے ان کے سامنے بنائی ہے. اب جسے کائنات دکھائی جائے وہ تو مستقبل کو دیکھے, جسے بٹھا کے بنائی جائے وہ مدینے میں بیٹھ کر تمہیں نہیں تھک رہا ہوگا. جس کا ایمان ہے ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں, انہیں دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہہ دیا. آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دیکھا ہے, ہم حضور کی نظر میں ہیں, مانتے ہیں. ایک حدیث پڑھ لوں, حدیث لمبی ہے, میں ایک ٹکڑا لوں گا. حضور نے فرمایا نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی, اللہ عمر دراز کرے, مصطفیٰ کی آنکھوں کی. اچھا نماز ہے, آنکھیں نہیں ہے. اگر نماز ہے تو آنکھیں جن ٹھنڈ کو, جن آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے وہ آنکھیں بھی تو ہوں گی. اگر کوئی کہے نہیں وہ تو مدینے میں ہے,
تو اسے کہنا نماز کون سی ٹھنڈ دے رہی ہے ان کو، جنتری والی کہ کیلنڈر پہ لکھی ہوئی؟ وہ کہے گا نہیں مومن کی پڑھی ہوئی، تو اسے کہنا ماننا مومن مصلی پہ بعد میں آتا ہے، محمد کی نظر میں پہلے آتا ہے۔ دیکھیں یہ حضرت سیفی صاحب تشریف فرما ہے، میں نے ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم، السلام علیک کہنے کے لیے اتنی قربت چاہیے، چوک میں نہیں مجھے کاغذ نہیں گئے، کا نہیں میں کہہ سکتا اگر چوک میں مسجد کی دیوار کے پیچھے ہوں تو میں کا نہیں کہہ سکتا، کا کے لیے اتنی قربت چاہیے، اتنی قربت ہوگی تو السلام علیکہ ہوگا، اتنا نیڑے ہو جاؤں گا تو پھر السلام علیکہ۔ اللہم نماز میں آجو کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ۔ پتہ نہیں آگے کیا ہے، ایھا النبی، اب سمجھ آ گئی کہ نماز کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں گناہگار مصلی پہ آ جائے اللہ اسے محمد کے اتنا قریب کر دیتا، اللہ اسے مصطفیٰ کے اتنا قریب کر دیتا، اللہ اسے مصطفیٰ کے اتنا قریب کر دیتا ہے۔ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں اپنے لفظوں سے، گفتگو سے، کہیں دور سے دور نہ نکل جاؤں، نماز پڑھ رہے ہو نا، دعا نہیں مانگنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا، دعا شروع ہو گئی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ درود ہے دعا سے پہلے، مولا دعا مانگنی ہے ڈائریکٹ نہ مانگ لوں، فرمایا درمیان میں درود لا تاکہ قبول کروں۔ اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، درمیان میں درود لا، یہاں دعا رکھ، مولا یہاں پہ کیا ہے؟ فرمایا التحیات ہے، التحیات کیا ہے؟ فرمایا میری تعریف ہے۔ سمجھ آئی قبولیت دعا کا سلیقہ نماز دے رہی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر محمد پہ درود پڑھو، پھر جو دل تار کرے مانگتے چلے جاؤ، پھر جو دل کرے مانگتے چلے جاؤ۔ اب جو نبی کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کو کہو نماز نہیں لے آؤ، یہ نماز تو محمد کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہو رہی۔ اسے سمجھ آ گئی ٹھنڈا کیوں بول رہا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں بات واضح نہیں کر پا رہا، مجھے سورہ المائدہ کی 82 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، میں سورہ المائدہ کی 83 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ ہیں پھر کہیں اور جا کے پڑھ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت کون سی ہے؟ ہجرت ابشا ہے جی، ہجرت دربار نجاشی کا دربار، اور قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ آپ کی اللہ عمر دراز فرمائے، مولا علی کا بھائی، مولا علی کا کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا قرآن سن کر، خون رسول کے منہ سے قرآن سن کر نجاشی رو پڑا، رویا کہاں؟ افریقہ میں۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مکے میں۔ مکے میں آیت آئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ میرا حبیب وہ جو قرآن سن کے رو رہا ہے، ترا آپ کی نظر میں ہے نا وہ جو رو رہا ہے۔ اب سبحان اللہ کی تسبیح گھر جا کے کر لینا، جو قرآن سن کے جہاں روتا ہے محمد کی وہی نظر میں ہوتا ہے، وہ وہی محمد کی نظر میں۔ اب
سمجھ آئی؟ دنیا داروں کی راتیں سوتے گزرتی ہیں، اللہ والوں کی راتیں روتے گزرتی ہیں۔ بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اب مجھے بتاؤ کہ ساری آیتیں اور یہ ساری حدیث کیا فرما رہی ہے؟ کہ حضور کی ہم نظر میں ہیں، ہم حضور کی، اب جو مانتا ہے ہم حضور کی نظر میں، انہیں دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہو۔ اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب نے کٹھے سبحان اللہ کہا، اب مجمع ہے میرے سامنے 200 سے 250 بندہ، بس اس سے زیادہ نہیں، 200-250 ہے نا جی، اس سے زیادہ میں ایسے ہی کہہ دوں 1000 بیٹھا ہے، 500 بیٹھا ہے، کیوں بلے نہیں ہے نا اتنا، 200-250 بندہ ہے۔ اب میں سیفی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، چہرہ دیکھ رہا ہوں، اچھا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ یہاں تک نظر آ رہے ہیں، بس ادھر نہیں نظر آ رہے، ادھر بھی نہیں نظر آ رہے، ادھر بھی نہیں نظر آ رہا کوئی، ہے نا، بس یہ بس اتنا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ 250 بندے نے اکٹھے سبحان اللہ کہا ہے کہ ہمیں حضور دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بھی دیکھ لیا حضور نے، مجھے بھی دیکھ لیا، مجھے بھی دیکھ لیا، مجھے بھی پہچان لیا، مجھے بھی پہچان لیا۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ادھر دیکھا ہے نا تو بس اتنی جگہ نظر آئی ہے، ادھر والا نظر نہیں آیا۔ اب یا تو ثابت کریں کہ حضور 1 سیکنڈ میں سبھی کو تک سکتے ہیں، تو یا مان جائیں کہ سبحان اللہ ہماری نہیں پھنس گئے ہیں نا جی، کوئی کیمرہ شیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہو؟ دیکھیں مذہب ہے نا، مسلک بیان ہو رہا ہے نا، دین بیان ہو رہا ہے نا۔ اب اللہ فرماتا ہے ما راغ البصر وما طغى، تم نے محمد کی نظر کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے، ان کی نظر نہ حد سے بڑھتی ہے نہ بہکتی ہے، ان کی نظر پہ پورا کنٹرول ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے موسیٰ کو اپنا آپ کیوں نہیں دکھایا تھا، اور مصطفیٰ کو میں نے اپنا آپ کیوں دکھایا تھا۔ موسیٰ بھی محمد بھی نبی تھے، یہ الگ بات ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، میں نے موسیٰ سے کہا 40 راتیں طور پر کرو، پتھروں میں واپسی پہ کتاب دوں گا۔ جو 40 راتیں پتھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کر کے واپسی پہ کتاب لائے، اسے موسیٰ گلی گلی چل کے قرآن آئے، اسے محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مائک بند کر دی، ڈسٹرب ہو گیا، میں بہت دور چلا گیا، میں ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو گیا۔ یہ الگ بات ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ کالا یا عصائی، اللہ جی میرا ڈنڈا ہے، پھینک دو سام بن جائے گا۔ 1 سوٹی جن کے لیے سام بن جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ یہودی آگے کہے وہ درخت چل کے آ جائے تو میں کلمہ پڑھوں گا، حضور نے فرمایا میں کیوں بولوں، تو میرا نام لینا۔ 1 سوٹی جن کے لیے شام بن جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، پورا درخت جس کے نام پہ چرتا ہو انہیں پڑھ کے درود کی تسبیح کرے انہیں محمد کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، موسیٰ جو میں دوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ میں نے موسیٰ سے کہا تھا جو میں دوں سے مضبوطی سے پکڑو، میں نے موسیٰ سے کہا تھا جو میں دوں سے مضبوطی سے پکڑو، میں نے موسیٰ سے کہا تھا فخذ ما آتیتک، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن جب باری حضور کی آئی فرمایا فما آتاکم رسول فخذوہ، زمانے والوں جو میرا حبیب دے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ میں اگر اس طرح پڑھوں گا پھر تو صبح ہو جائے گی۔ واپس چلیں، واپس چلیں، واپس چلیں، اور واپس چلیں۔ کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ درود پر تھے وہ جی نہیں۔ دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ حضور اللہ نے موسیٰ کو اپنا آپ کیوں نہ دکھایا، اور محمد مصطفیٰ کو اپنا آپ کیوں دکھا دیا۔ اب ٹھنڈا بولے ہو، میں نہیں بتا رہا بھائی، اللہ ادھر ہے ادھر بھی ہے،
ادھر ہے ادھر بھی ہے، ادھر ہے ادھر بھی ہے، جتنا ادھر اتنا ادھر، جتنا ادھر اتنا ادھر، جتنا ادھر اتنا ادھر۔ موسیٰ دیکھتے تھے ایک طرف، اللہ کو دیکھنے کے لیے وہ چاہیے تھا جو ہر طرف دیکھ سکے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، میں تجھے دکھا سکتا ہوں اپنا آپ، لیکن تو تک نہیں سکتا۔ یہاں نظر وہ چاہیے جو جیسے آگے دیکھے ویسے پیچھے دیکھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ اچھا اب بھی اگر کوئی کہے نا بھئی سب کو نبی کیسے تک سکتے ہیں، تو کہنا جو اللہ کو تک سکتا ہے۔ نہیں میں وعدے نہیں کر سکا، رکو ذرا۔ بیت اللہ کے سین میں ایک پتھر ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود کو کوئی چومتا ہے تو وہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے نا؟ پہچانتا ہے بندے کو حجر اسود، پھر اس کو دیکھتا ہے حجر اسود، پھر غور کر کے اس کے گناہوں کو چوستا ہے۔ اب جب تک اسے چومو گے نہیں، عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، اسے چوم کر ہوگا۔ نہ چومو گے تو عمرہ کینسل، حج کینسل۔ اچھا چومو گے تو وہ پہچانے گا تو گناہ چوس لے گا۔ اب بندہ 48 لاکھ ہے، ایک وقت میں چومنا ہے، اس نے ایک وقت میں پہچاننا ہے۔ بولو بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ لائن میں لگ جائے، لائن میں۔ فرمایا لائن میں نہیں لگنا، جہاں بیٹھے ہو کھڑے ہو دور سے اس کی طرف ہاتھ کر لو، اللہ اکبر کہہ کے پہچان ملے گا۔ پوچھتا ہوں وہ پتھر ہو کے ایک سیکنڈ میں 45 لاکھ بندے کو پہچان رہا ہے، وجہ کہیں گے جنت سے آیا ہے نا، جنت سے آیا ہے نا، جنت سے پیتا ہے، وہ سب کو پہچان سکتا ہے جس کی نالین کے صدقے میں جنت بنائی جائے۔ سبحان اللہ! بولو بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس کا ایمان ہے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اب انہیں دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ! میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع۔ آپ بول تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ لیں بس، یعنی 36 منٹ ہو گئے، 32 ہو گئے، ابھی 28 منٹ ہے میرے پاس۔ میں 28 منٹ بعد ممبر چھوڑ دوں گا، یہ مجبوری ہے کیونکہ کئی ماہ سے پڑھ رہا ہوں اور مسلسل کئی ماہ ابھی پڑھنا ہے، پھر 2 خطاب ہیں، پھر ہزار کلومیٹر کا سفر بھی ہے۔ 7 دن میں 4 سے 3500 کلومیٹر سفر کر رہا ہوں۔ ہر ہفتے گاڑی کا تیل بدل جاتا ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتا 1 گھنٹے سے۔ آپ سبحان اللہ کرو۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب میرے ساتھ دیکھو سارے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اپنی اولاد میں سے، اپنی بیوی اور بچے کو، پریشانی مجھے کوئی نہیں، تیرا گھر قریب ہے۔ دیکھیں ضائع ہو گیا جملہ، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ پھر سنو مجھے، ربنا ہے پالنے والے، انی بے شک میں، اسکنتو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، بواد غیر ذی زرع جنگل بیابان ہے، دور دور تک کوئی ذرہ نہیں اگتا یہاں پر عند بیتک المحرمی، پریشانی مجھے کوئی نہیں، تیرا گھر قریب ہے۔ سبحان اللہ! اب مجھے کہنے دو کہ ابراہیم نبی ہے اور نبی کے عقیدے میں اللہ کا گھر مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ! نبی کے عقیدے میں اللہ کا گھر، اب سبحان اللہ کی تسبیح گھر جا کے کر لینا، نبی ہو کر وہ کعبے کو مشکل کشا مان جائے تو شرک نہیں ہوا؟ ہم گناہ
کعبے میں آنے والے علی کو مان جائے تو کون سا شرک ہو گیا ہے؟ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا رکنا، مجھے 93 نمبر سورہ یعنی 97 نمبر آیت آل عمران سے یاد آ رہی ہے. 3 نمبر سورہ 97 نمبر آیت ہے. میں پڑھوں جی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ بور نہ ہو جائیں کہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. شک نہ کرنا، مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، بڑا برکت والا. اب بتاؤ بھائی کعبہ بولے نہیں بھائی، آواز نہیں آئی جی. کعبہ آگے پڑھ لے آیت کو. اللہ مدہ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. کعبہ صرف برکت نہیں دیتا، ہدایت بھی دیتا ہے. اور ہادی ہے کعبہ عالمین کے لیے. کعبہ عالمین کے لیے گارا وٹے پتھر ہادی ہیں ہمارے لیے. کیسے ہدایت دے سکتا ہے وٹا؟ جاؤ ادھر چلے جو اپنے چوک میں کسی بڑے شہر میں پلاسٹک کی 3 بتیاں چوک میں لگی ہوتی ہیں، ایک ہری، ایک پیلی، ایک لال. ہری جل جائے تو چلنا، ہری بل جائے تو چلنا، لال بل جائے تو چلنا، پیلی بل جائے تو تیاری کرتے ہیں، گیئر لگاتے ہیں. اب جو لال پہ چلے مر جائے گا، ہری پہ رک گیا تو مر جائے گا، ٹھک جائے گا. سمجھ آ گیا؟ تمہاری پلاسٹک کی بتیاں بھی ہاتھی ہیں. ہائے بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات. اب سبحان اللہ جسے سمجھ آئے وہ کہہ لینا تمہاری پلاسٹک کی بتیاں اگر ہاتھی ہو سکتی ہیں، رب کا گھر ہاتھی نہیں ہو سکتا. آپ مان گئے کہ کعبہ ہاتھی ہے؟ اچھی بولو. اور کعبہ برکت بھی دیتا ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ نہیں بیٹا ایسے تو نہ کرو، قرآن کا لفظ ہے نا جی، تو قرآن کا لفظ سمجھنے کے قابل ہے نا جی. اگر میں لغت سے برکت کو کھولوں گا تو بہت بات بکھر جائے گی، سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. آپ شارٹ کٹ میں سمجھ لیں، جس کو دیکھتے ہی دعا قبول ہو اسے برکت والا کہتے ہیں. جسے دیکھتے گناہ معاف ہو جائیں اسے برکت والا کہتے ہیں. 2 نفل باجماعت 27 لاکھ نفلوں میں بدل جائیں اسے برکت والا کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کعبہ برکت والا ہے؟ نہیں بولے سارے. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. اونچی بولو. کیا؟ کون؟ قسم بخدا ابو جہل کو برکت نہیں دی کعبے نے، وہیں پہ تھا وہ. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. ابو لہب کو برکت نہیں دی کعبے نے، وہ بھی وہی پھرتا رہا، روتا رہا. وہ عتبہ شیبہ کو ہدایت کعبے نے نہیں دی، وہ بھی وہاں پھرتے رہے. مکے کے پلید کافروں کو نہ برکت ملی نہ ہدایت ملی. یا اللہ تو کہتا ہے یہ برکت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. فرمایا حرکت میں برکت ہے نا، حرکت میں برکت ہے نا. تو مولا کعبے نے کون سی حرکت کی جو اس میں برکت آ گئی؟ فرمایا چپ کر. ایک بزرگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ کعبے نے حرکت شروع کر دی. کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ انہی کی حویلی کی طرف سجدہ کر رہا تھا. ان بزرگوں نے پیچھے ہٹ کے کہا کعبہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کعبے نے کہا ربیع الاول کی 12 ہے، آمینہ کی گود میں وہ آ چکے ہیں جنہوں نے مجھے طواف کے قابل کرنے، سجدے کے قابل کرنے. اب سمجھ آئی کعبے کی حرکت سی محمد مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں کعبے میں برکت آئی تھی. اب مولا ہدایت اور برکت کسے ملے گی؟ فرمایا کم از کم میلاد سے محبت والا تو ہونا. اچھا رکنا. کعبہ ایک دن پھر حرکت میں آ گیا. کعبہ ایک دن پھر حرکت میں آ گیا. کعبہ ایک دن پھر حرکت میں آ گیا.
وہ دن بھی چھوٹا سا دن نہیں تھا. مولا علی کی اماں کعبے کے پاس کھڑی تھی, علی بالکل آنے والے تھے, کعبے نے دیوار کو پھاڑا, فاطمہ بنت اسد اندر گئی, کعبے نے اپنی دیوار کو بند کیا. یہ 3 دن اور 3 راتیں اندر رہی. اب سمجھ آئی کعبے کو برکتیں یا علی سے مل رہی ہے یا نبی سے مل رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, پتہ چل رہا ہے. اب یا اللہ قیامت تک کعبہ برکت کسے دے گا؟ فرمایا کعبے جانے والا علی کو مانتا ہوں, نبی کا عبدار. وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے. لو جی قدرتاً پہلا شعر آ گیا زبان پر, ورنہ کبھی شاعری نہیں آئی. وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک, میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. اب جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. حضرت سن رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے. آگے چلیں. آگے کیا ہے جی؟ بواد غیر ذی زرعین بیتک المحرمی ربنا. شاباش, ٹھیک ہے. آگے جی فجعل افئدۃ من الناس. کون بول رہے ہیں؟ شکل تو دکھا دو, کدھر بول رہے ہیں؟ ماشاءاللہ حضرت صاحب اللہ عمر دراز کرے آپ کی. ان تو آڈی مہربانی اٹھ کے گئے, آجو مزید شرمندہ نہ کرے. آجی جلدی سے آگے تشریف لے آئے. حضرت صاحب کو یہاں آنے دیں بھائی, آگے آنے دیں. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. بہت زیادہ مسلمان میدان احد میں شہید ہو گئے. بہت سے صحابہ میدان احد میں شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا الگ سے قبریں نہ بنانا, ایک قبر بناؤ, کٹھے دفن کر دو. سبحان اللہ. ایک قبر بنائی گئی. جب دفن کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ. جی یا رسول اللہ, جسے قرآن آتا ہے اسے آگے کر دو. جسے قرآن آتا ہے اسے, یہ تو نبی نے بھی کہہ دیا جس کے سینے میں قرآن ہو اسے کنڈ نہیں کیا کرتے. جس کے سینے میں قرآن ہو اسے کنڈ نہیں کیا کرتے. ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. حضرت ابراہیم نے کہا مولا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے. لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے. دیکھیں جلدی سے بولے, میں آگے چلوں. لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے. لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے. دیکھو جوانوں, جو اپنی زبان سے کہے نا کہ زمانہ میری اولاد سے پیار کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں, لیکن جنہیں اللہ کہے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اعلان کر زمانہ محمد کی اولاد سے مودت کر. دیکھیں میں سمجھا یہ بات میں واضح نہیں کر سکا. میں پھر عرض کرتا ہوں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. آیت ختم ہو گئی. سبحان اللہ کو. اللہ کہتا ہے شاکرن. اگلی آیت شاکرن 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 شاکرن. دیکھو بیٹا صحیح طریقے سے سنو اور سبحان اللہ کو دوبارہ لاتے ہوئے. شاکرن. اللہ فرماتا ہے شاکرن لانعمہ. ابراہیم قدم قدم پر میرا شکر ادا کرتے رہے. ابراہیم قدم قدم پر میرا شکر ادا کرتے رہے. میں پھر پڑھتا ہوں یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. موسیٰ تم بھی میرا شکر کرو. میں پھر پڑھتا ہوں فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے اور کہنے لگے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. مولا مجھے بھی توفیق دے اس نعمت پر تیرا شکر کروں جو تو نے مجھے بھی دی ہے, میرے باپ کو بھی عطا کی ہے. اب مجھے کہنے دو ہر نبی
نبی اللہ کا شکر کر رہا ہے, ہر 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 نبی اللہ کا شکر کر رہا ہے. ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے سنو, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. زمانہ میرا شکر کرتا ہے, میں حسین سے محبت کرنے والے کا شکریہ ادا کروں. آپ سن رہے ہیں قرآن کو, آپ کے سینے میں اتر رہا ہے قرآن مجید, جتنا نور آ رہا ہے اتنا سبحان اللہ کہوں گا. دیکھو بیٹا, میں سورہ الحج کو پڑھ رہا ہوں, 22واں سورہ ہے, میں 26 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں پڑھتا چھوڑ, وہ وقت گزر گیا. میں 27 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. چلو اب بولے ہو تو اب سنو. اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم جی بن گیا میرا گھر, جی ایک کام کرو, جی مولا اذن, آذان دو, اعلان کرو. مولا کیا اعلان کرو؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج, حج کا اعلان کرو, حج کا. مولا کسے کہوں؟ فرمایا فی الناس, انسانوں کو کہو. مولا سپیکر نہیں لگا میرے سامنے, جنگل ہے, چھوٹا سا بچہ پاس ہے, میری کون سنے گا؟ فرمایا جو بھی یہاں آئے گا لبیک کہے گا, لبیک کہے گا. لبیک تب کہتے ہیں جب کان میں کسی کی آواز پڑے. اب سمجھ آئی, کعبے جو بھی گیا اس کے کانوں میں خلیل کی کانوں میں آواز تو پڑی ہوگی. اب سمجھ آئی, جو جنگل میں اکیلا کھڑا ہو کر لب کھولے قیامت تک اس کی آواز انسانوں تک جائے, اسے ابراہیم کہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں, جنگل میں کھڑا ہو کر لب کھولے اس کی آواز انسانوں تک جائے, انہیں ابراہیم کہتے ہیں. نہیں یار, بند کمرے میں 2 کیمرے کھڑے کر کے میری تصویر اور آواز لے کر پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہو, ریڈار پر یقین کرتے ہو, نبی پہ شک کیوں کر رہے ہو؟ جنگل میں کھڑا ہو کر جو ایک دفعہ لب کھولے ان کی آواز پوری انسانیت تک جائے, انہیں ابراہیم کہتے ہیں. اب اللہ فرمایا قل, حبیب آپ لب کھولو. مولا میری کون سنے گا؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرا حبیب ابراہیم کی آواز پر انسانوں نے لبیک کہا تھا, آپ کی آواز تو کائنات کے ذرے بھی سنیں گے. آپ سن رہے ہیں؟ میں آگے پڑھوں, موضوع کہیں کا کہیں چلا گیا ہے. قسم بخدا میں کچھ اور پڑھنے کے موڈ میں تھا, لیکن میں نہیں پڑھ سکا جو میں پڑھنا چاہتا تھا. اب بات کہیں کی کہیں چلی گئی ہے, ہمارے پاس ابھی 20 منٹ باقی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ 20 منٹ میں کم از کم 20 آیتیں پڑھی جائیں. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنی آواز سے کہو. میرے صاحب وہ سورہ عاشوراء 26واں سورہ ہے, میں 78 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. 26واں سورہ ہے, میں 78 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. 26واں سورہ ہے, میں 78 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. باہر والے ابھی چپ بیٹھے ہیں, جس کا قرآن سے جتنا تعلق ہے سبحان اللہ اتنی آواز سے کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تخزنی یوم یبعثون. لا تخزنی یوم یبعثون. بار والوں پھر سنو, لا تخزنی یوم یبعثون. میرے دوستو, ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے مولا قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا, قیامت والے دن میری عزت رکھنا, قیامت والے دن مجھے رسوا ہونے سے بچا لینا. نہیں, میری کنڈی رک گئی, اڑ گیا میں اس جملے پہ. 1 لاکھ نبی جس کی پشت میں سے پیدا ہو,
اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ایک ایسا نبی جو سارے نبیوں کا امام بنے، وہ بھی جس کی پشت میں سے آئے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے قرآن ہے، اس میں 73 جگہ پر 4 5 6 2 1 3 4 10 آیتیں، 73 جگہ پر جس کی شان میں آئے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ کا جو خلیل ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قیامت تک مومنوں کی نماز اپنی قبولیت میں جس کے درود کی محتاج ہو اسے اور سنو، جس کے بیٹے کی قربانی مومنوں پر واجب ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ چھوٹا بندہ ہے؟ بولے نہیں بولے سارے، وہ چھوٹا بندہ ہے؟ کیا رہے ہیں؟ لا تخزنی یوم یبعث، یا اللہ میری عزت رکھنا، یا اللہ قیامت والے دن میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ حضرت میں کیسے آگے جاؤں؟ اتنا بڑا بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہہ رہا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ میری عزت رکھ، یا اللہ میرا پردہ رکھ۔ دیکھیں حضور صلی اللہ، یہ چادر پہ سفید چادر مجھے یوں ایسے کر کے، نہ ایسے، حضرت ایسے کر کے، ایسے یوں وہ یوں تھے، ایسے ایسے اور بیت اللہ کا سین ہے، سامنے کعبہ ہے، اور وہ رو رہے ہیں، اور وہ رو کے کہہ رہے ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ اب طواف کرتے ہوئے زمانہ دیکھ رہے، یار یہ نقاب میں ہے، رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ جانے کتنا گناہ گار ہے، کتنے گناہ کر کے آ گیا ہے، کتنا سیاہ کار ہے، کتنا وہ گناہ گار ہے۔ اب وہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا مجھے معاف کر دے، 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 مولا مجھے معاف کر دے۔ اب وہ رو رہے ہیں اور زمانہ طواف کر رہا ہے، وہ سوچ رہے یار کتنا گناہ گار ہے۔ رونے والے کی اچانک چیخ نکلی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اب سارے لوگوں نے طواف چھوڑ دیا، جھولیاں اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ اسے معاف کر دے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے، اسے معاف کر دے، کون آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے، اسے معاف کر دے یا اللہ۔ سارے حاجی روک کر طواف رو کے کہہ رہے ہیں مولا اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر۔ حسن بصری کعبے کا طواف کر رہے تھے، حسن بصری کے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ حسن بصری جب قریب آئے، چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین کہہ رہے تھے مولا مجھے معاف کر دے۔ حسن بصری نے آگے پاؤں کی تلیاں جسنی شروع کی، امام زین العابدین کی آنکھیں کھلیں، سید کو پانی پیش کیا۔ اب پانی پیش کر کے زین العابدین کی نظریں حسن بصری کے چہرے پر پڑی تو کہنے لگے حسن بصری تو اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، اللہ سے کہنا حسین کے بیٹے کو معاف کر دے، اللہ سے کہنا حسین کے بیٹے کو معاف کر دے۔ اب حسن بصری دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا آپ تو نبی کے بیٹے ہیں نا، آقا آپ تو فاطمہ الزہرا کے لال ہیں نا، آقا آپ تو حسین کے شہزادے ہیں نا، اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ پھر کہتے ہیں حسن بصری اللہ سے کہہ مجھے معاف کر دے۔ حسن بصری نے دیکھا کہ اگر دعا نہ مانگوں تو بے ادب ہو جاؤں گا، لیکن اگر
کہوں کہ سید کے گناہ معاف کر تو پلے کچھ نہیں رہے گا۔ حسن بصری نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، جھولی اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ امام زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کر، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ میرا پردہ رکھنا۔ یار میری طرح نکمے پیر جن کی نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، وہ بخشش کی ٹکٹیں بانٹتے پھرتے ہیں، یہاں خلیل کہہ رہے ہیں مولا میرا پردہ رکھنا، مولا میری عزت رکھنا، مولا میں قیامت والے دن رسوا نہ ہو جاؤں، یا اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ حضرات محترم جو زبان سے کہے مجھے قیامت والے دن رسوا ہونے سے بچا لینا، اسے خلیل کہتے ہیں۔ دیکھو میں پھر پڑھ رہا ہوں، جو خود کہے مجھے قیامت والے دن بچا لینا اسے خلیل کہتے ہیں۔ میرا اللہ سورہ تحریم 66 سورہ ہے، 66 سورہ ہے، میرا اللہ سورہ تحریم 66 سورہ ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ تشکر۔ پچپن منٹ گزر گئے قرآن پڑھتے ہوئے، اور روم کے محفل تشریف لے آئے۔ بزرگوں کے احترام سے چپ کرا کم از کم مجھ جیسے نالائق کی تقریر کو فرق نہیں پڑتا، اس میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جناب خلیل کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا، یا اللہ محشر میں مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ گرامی قدر حضرات، جو اپنی زبان نبوت سے فرمائے کہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا، انہیں خلیل، لیکن جنہیں اللہ فرمائے سورہ تحریم 66 سورہ 8ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محمد مجھے میری عزت کی قسم میں قیامت والے دن تیرے کسی غلام کو بھی رسوا نہیں کروں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ ابھی ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں، میں ابھی 2 منٹ آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ 2 آیتیں باقی ہیں، سن لو۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے نا، اچھا ہے نا یار، ہر روز پڑھنا ہے نا، اب یہ ہے ٹھیک ہے جی، 2 ہی باقی ہیں۔ واذن فی الناس بالحج، اعلان کرو خلیل حج کا۔ کس کا اعلان کرو؟ یہ جس نے ایک دفعہ حج کہہ دیا نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے اس کے 20 گناہ معاف کر دیے، اس کے 20 درجے بلند کر دیے ہیں، اور 20 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی ہیں۔ اب جس کو 20% چاہیے وہ سبحان اللہ کہو گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں واذن فی الناس بالحج، ابراہیم جی مولا اعلان کرو انسانیت کے لیے حج کا۔ کس کا اعلان کرو؟ اچھا حج کہاں ہوگا؟ میں بیت اللہ، مکہ، اللہ کا گھر، ہاں تو میں کہاں بیٹھا ہوں؟
اللہ کا گھر ہے. اچھا آپ بیٹھو, مجھے حج کر لینے دو, کر لوں, ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ تو کہتے ہیں اللہ کے گھر میں حج ہوتا ہے. قدرت کی آواز آتی ہے, بات میرے گھر کی نہیں ہے. مولا بات کس کی ہے؟ فرمایا آیت کو آگے پڑھو, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ یَأْتُوکَ. مجھے نہیں پتا یَأْتُوکَ کا کیا معنی ہوتا ہے, آپ میں کوئی کرے گا یَأْتُوکَ؟ کوشش کرو یَأْتُوکَ. یا تو کا نہیں مانا کرو نا جی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں نا, کر دیں. تیرے پاس آ جائے نا, آپ کہہ لیں ذرا, آپ کے پاس کہہ لیں نا, آپ کے پاس آ جائے تو ٹھیک ہے نا, مانا اس میں پریشانی تھی, کون سی بات ہے, بس تھوڑا کانفیڈنس چاہیے نا, کانفیڈنس چاہیے بولنے کا, بس کوئی بات نہیں. 110% آپ نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے کہ محبوب خلیل حج چاہیے انہیں. اعلان کرنا بات میرے گھر کی نہیں, بات آپ کے قدموں کی ہے. یا تو کا, آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, آپ کے قدموں میں آ جائیں, آپ کے پاس آ جائیں. یار مجھے کیوں نہیں کہنے دے رہے کہ جو خلیل کے قدموں میں آ جائے, اللہ فرماتا ہے اسے حج ملا. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو خلیل کے قدموں میں آ جائے اسے حج ملا. میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں, جو خلیل کے قدموں میں آ جائے اسے حج ملا. یا اللہ تو پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جو جاؤکا میں آ جائے, جو مدینے میں آ جائے, جو محمد کی کچہری میں آ جائے, مولا پھر فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ. خلیل کی بارگاہ سے حج ملتا ہے, محمد کی کچہری میں اللہ ملتا ہے. سوئی پر سوئی آ گئی. اب مجھے اجازت بخش دیں. سبحان اللہ. ایڈی وڈی دعا دے کے ٹائم ایڈا ہی تھوڑا منگے ہے. اچھا 10 منٹ کا مانا, پھر اب 10 منٹ ہوگا, پیچھے کو عمرے والا نعرہ نہ دیں. آپ کی مسکراہٹ کے لیے تو میں حاضر ہوا ہوں. آپ مسکرائیں جناب, گلخانی میں نہیں آئے ہوئے, جشن میں آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اتنا مسکرائیں, اتنا مسکرائیں, اتنا مسکرائیں, اتنا مسکرائیں کہ روح نکلے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اور زمانہ ہماری لاش بھی دیکھ کے کہے ان کے ذکر میں بھی مسکراتا تھا, آج ملنے جا رہا ہے پھر مسکراتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, بس اسی پہ رک گئی اور پورا 1 گھنٹہ گزر گیا. ہم نے تقریباً کچھ نہیں تو 100 کے قریب آیت تو پڑھ لی ہوگی قرآن کی. تو گزارش یہ ہے, میں جو خطاب کرنا چاہتا تھا وہ میں میرا وعدہ رہا, اگر میں زندہ رہا اللہ نے توفیق عطا فرمائی دوبارہ اس آیت کو تلاوت کریں گے اور حسب استطاعت علم با فیضان خواجگان اس سے مستفید ہوں گے. میرے دادا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ بشیر احمد شاہ صاحب بریلی شریف میں پڑھا کرتے تھے. محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے, اور میرے چھوٹے دادا بھی بابا رشید احمد شاہ صاحب بھی وہیں پڑھا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ میرے نانا جو مولا علی کی اولاد میں سے نہیں تھے, وہ میرے پردادا محمد حسین شاہ بادشاہ کے مریدین میں سے تھے, وہ بھی وہیں پڑھا کرتے تھے. یہ تینوں بزرگ بریلی شریف سے فاضل ہوئے.
فرماتے ہیں کہ محدث اعظم علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک آستانہ عالیہ تھا مراد آباد شریف کی زمین پر، ان کا نام حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی تھا۔ یہ فضل الرحمان ڈیزل کا نام نہیں آیا، یہ اللہ کے ولی کا نام آیا ہے۔ حضرت خواجہ فضل الرحمان اللہ کے کامل ولی تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے درویش تھے اور بڑے درویش تھے۔ میں آج جب صبح اٹھا نا تو مجھے واٹس ایپ پہ نا ایک شے آئی، تو یقین کیجئے گا اب وہ گھر میں ملازم بھی تھے، کام کر رہے تھے، تو مجھے رونا تھا چونکہ میں اسے پڑھ بیٹھا۔ میں واٹس ایپ پڑھ بیٹھا نا تو مجھے رونا تھا، گھر میں ملازم بھی تھے، تو میں نے اپنے بیڈ روم کے دروازے کو لاک کیا اور میں پھر تسلی سے رویا اونچی آواز کے ساتھ۔ میں آپ کو وہی نہ سنا تھا، سبحان اللہ، سننا ہے آپ نے جی، تو پھر آپ ٹھنڈا سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اوکاڑا سے ایک نوجوان ہے، اس نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کوٹ مٹن شریف میں نا ایک مجذوب پھرا کرتا تھا۔ اچھا اس نے لکھا ہے کہ مجذوب تھے، وہ لکھ رہا ہے کہ مجذوب پھرا کرتا تھا، مجذوب۔ ویسے مجھے اس بات پہ اختلاف ہے، میں مجذوب کی ڈیفینیشن اور تعریف کچھ اور سمجھتا ہوں، چلو یہ چھوڑ دیں، پھر صحیح، کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، وقت نہیں ہے نا آپ کے پاس، 3 تو منٹ۔ یہ ہے کہ مجذوب جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو مجذوب اس وقت مان لیتے ہیں نا، کہ ایک وہ جلا سا گلیوں میں پھرتا ہے اور گلی گلی پھرتا ہے، تو اس کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا تھا، کہتا ہے کہ وہ ہر بندے کو پکڑ کے کہتا تھا سائیں عید کدا، سبحان، ذرا پھر سنو نا، پھر سنو، وہ ہر بندے سے کہتا سائیں عید کدا، سرائکی ہے نا، مطلب اس کا کیا ہے؟ عید کدوں ہے، تو وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کوٹ مٹن شریف کے ہر بندے کو بازو سے پکڑتا اور کہتا سائیں عید کدا، وہ آگے سے کوئی جملہ کس دیتا یا جان چھڑا لیتا یا کو گالی دے دیتا یا پھر اس کو مذاق اڑا لیتے، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا سائیں عید کدا، کہ سائیں عید کدوں ہوئے گی، عید کب ہوگی؟ کہتے ہیں اب اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا عید کدا، سائیں عید کدا، کیسے آگے چلو سائیں عید کدا؟ ہاں، کہتے ہیں اچانک سرکار خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن کے شہنشاہ اپنے آستانے سے نکلے، بازار میں آئے، وہ مست لست ان کے سامنے آ گیا، بزرگوں کی آنکھ میں آنکھ پڑی تو کہنے لگا سائیں عید کدا؟ سرکار نے ایک دفعہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کر قریب وہ کہتے ہیں بیلیا یار ملے جدا، بیلیا یار ملے جدا، اوئے ہوئے اور پوچھے سائیں عید کدوں سی؟ فرمایا جدو مرشد دی زیارت ہو سی۔ سائیں عید کدا؟ فرمایا بیلیا یار ملے جدا۔ اب جب یہ جملہ اس مجذوب نے سنا تو کہتے ہیں اس کی چیخیں نکل گئیں، جسم اس کا کانپنا شروع ہو گیا اور اس کا حال و بے حال ہو گیا، رونگٹے اس مجذوب کے کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی یہ کیفیت ہوئی تو اس نے خواجہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یار ملے کدا؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، سائیں یار ملے کدا، سائیں یار ملے کدا، میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ یار ملے کدا، سبحان اللہ، خواجہ غلام فرید نے فرمایا
فرمایا میں مرے جدا میں مرے جدا اس پوچھے حضور دی زیارت کرنی ہو جائے گی فرمایا جدو اپنے آپ میں نہ رہے گی یار دی زیارت ہو جائے گی اب اس مجذوب کی حالت اور بگڑ گئی کہنے لگے سائیں میں مرے کدا ہائے 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 سائیں میں مرے کدا بھائی میں کیسے آخری تو جملہ ہے بھائی آپ کا وقت ختم ہو گیا میں منبر چھوڑ رہا ہوں سائیں میں مرے کدا سبحان اللہ آہا خواجہ غلام فرید اس کا چہرہ دیکھے فرمائے یار تک کے جگہ سبحان اللہ اللہ اکبر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انشاءاللہ حسب استطاعت علم آپ سے پھر ملاقات ہوگی داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے اب آگے شیڈول جاری کریں حضور نے خطاب فرمانا ہے تو آپ